تقدیر کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جو دوسری بہت اہم بات اور اب تک جتنی گفتگو باری تعالی کی صفات کے بارے میں ہوئی ہے ان کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے معاملے میں انسان یہ چاہے کہ اس کی ذات اور صفات کو جیسے کہ انسان چاہتا ہے اتنا سمجھ جائے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ انسان اس بات کا پابند ہے اور اس کے ہوش و حواس اس بات کے پابند ہیں کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اس سے قیاس کرتا ہے، اور انسان جو چیز عقل میں آتی ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کو جانچتا ہے۔ اور اللہ کی ذات و صفات کا حال یہ ہے کہ اس نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے ہم دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ اللہ ایسا ہے، تو اس وجہ سے انسان ایک حد تک سمجھ سکتا ہے اس کی کمالات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس کی ذات ہے، مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی کیفیت اور حقیقت کما حقہ بیان کی جائے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز کسی انسان نے کبھی بھی اس دنیا اور کائنات میں نہیں دیکھی۔ اور انسان اپنے محسوسات سے پوری طرح بلند ہو کر سوچے یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے رنگوں سے، زمانے کی قیود سے، مکان کی حدود سے، ان سب چیزوں سے انسان کچھ اندازے لگاتا ہے، اور جتنا بھی یقین اس کو حاصل ہوتا ہے وہ سب اسی دنیا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی اس دنیا میں وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ معاذ اللہ اللہ اس جیسا ہے، تو کما حقہ ادراک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح ایک رنگنے والا کپڑے کو رنگ دیتا ہے اور سرخ رنگ اس کپڑے کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، سیاہ رنگ اس کپڑے کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جیسے دودھ کی سفیدی دودھ کے ساتھ قائم ہے۔ حق تعالی شانہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، اور کسی انسان کی عقل کی رسائی اللہ تک نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے ہی ہے جسے تو نے بیان کر دیا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پتے کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات جو میرے خیال سے اور میں اسے کسی چیز پر قیاس کر سکوں، میرا گمان حتیٰ کہ وہم جو ہے اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ وز ہر چے گفت اند و شنیدیم و خواندائیم، ہر جو چیز تیری تعریف میں لوگ کہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اللہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، لکھ لکھ کے جتنی تحریریں تھی ختم ہو گئیں، زندگی کی کتاب ختم ہو گئی، اور عمر اپنے آخری حصے میں پہنچ گئی۔ ماں ہم چنا در اول وصفے تو ماندائم، اور ہم تیری تعریف کی ابھی ابتدا میں ہی تھکے ماندے پڑے ہوئے ہیں، کہاں یہ کہ تیری تعریف کا کوئی حق ادا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کا ادراک ایسے ہو جائے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہماری جو لغت کے الفاظ ہیں، ہمارے پاس کوئی زبان ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ایسا ہے، کیونکہ ہمارے الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ معقولات ہیں، عقل میں آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ تو جب اللہ کی ذات اور صفات ہماری عقل میں ہی نہیں آتی تو ہم اس کے لیے کوئی لفظ بولیں کیسے؟ اور اگر کوئی لفظ ہم زبان استعمال کر لیں تو وہ دوسروں کے لیے ناقابل فہم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں جتنی بھی صفات ہیں اور اس کی ذات پاک ہے، اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے
جیسے کہ اس نے بیان کر دیا، اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے ضمن میں بحث کی ہے۔ یہ سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے جب آپ اس کی ابتدائی بحث سنیں گے، جہاں اللہ تعالی کی صفات پر بحث ہوئی تھی کہ ائمہ حدیث نے فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں جہاں وہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ائمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ جیسی وہ آئی ہیں، جیسی کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، اور اس کی کسی تفسیر میں نہ جاؤ اور کوئی خیال اپنے دماغ میں نہ لاؤ۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ کتاب و سنت میں آ گیا اور سفیان ثوری، مالک ابن انس یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور ابن عیینہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ سب کہتے تھے کہ یہ روایات جیسے حدیث میں آ گئی ہیں ویسے ہی سنو، ان پہ ایمان لے آؤ، کیسے کا سوال مت کرو۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ایسی چیز جو خود انسانوں کی عقل میں آ جائے، سند صحیح سے کوئی چیز روایت نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بھی کوئی اس طرف نہیں گیا کہ اللہ تعالی کی صفات جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں۔ اور متشابہات کیا ہیں؟ یہ آپ خود زحمت کر کے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی بالکل آغاز کی آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ متشابہات کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے اس کی تشریح پہلے بھی کر دی تھی، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ مشابہت سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی صفات کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے مشابہ ہے۔ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، پنڈلی ہے، آنکھ ہے، یہ سب کی سب وہ ہیں الفاظ جو ہم پڑھتے، سنتے اور جانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو بیان کرنے میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کی اصل حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھی طرح یہ بات جانو کہ یہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے، اس لیے کوئی بھی شخص تقدیر کے مسئلے کو جیسے اللہ کی اور صفات ہیں اسی طرح اس مسئلے کو بھی کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہت لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، کیا قدیم اور کیا جدید، کیا ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اور اہل علم، اور کیا مغرب اور مشرق کے، ہر ایک نے اس مسئلے پر لکھا ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر ابو زہرہ مصری تھے، مولانا عبد الحلیم شرر تھے، علامہ اقبال نے کئی جگہ اس پر بحث کی ہے، اور کس کس کا نام لیں، سب نے اس مسئلے پر لکھا ہے، اور ہزاروں صفحات آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے باوجود آپ اس مسئلے کی اصل تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ معاملہ تقدیر کا اللہ نے جو طے کیا ہے، یہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اور اللہ کی صفات کو صرف ایک حد تک سمجھا جا سکتا ہے، پوری حقیقت جاننا، یقین مانیے کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے میں ایک حد تک پہنچ کے رک جانا ضروری ہے، لیکن لوگ رکتے نہیں، لوگ کہتے ہیں آگے بھی سمجھیں بھی نہیں آ سکتی سمجھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان کر دیا بس اتنا ہی ہے۔ اللہ کی ساری صفات کو پوری مخلوق مل کر زور لگا لے نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ نے یہ جو تقدیر طے کی ہے، تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور صفات بھی متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات میں سے ہے تو متشابہات کو کیسے سمجھو گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ قضا کا لفظ جو ہے نا، یہ تقدیر ہی تو ہے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ نے پہلے سے یہ بات تجویز کر دی ہے، طے فرما دی ہے، تو یہ تقدیر ہی تو ہے۔ تو قضا اور قدر یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، اللہ تعالی کی صفات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے جو اہم ترین مسئلہ بیان کرنا ہے، اور جو بہت بڑی بات آپ سے آج کہنی ہے، اس تقدیر کی بحث کو سمیٹتے ہوئے
کہ دیکھو یہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ہے، دیکھیے یہ تقدیر متشابہات میں سے ہے، اس لیے کبھی بھی اس تقدیر کی بحث میں نہ پڑنا، بس اس پہ ایمان لائیے۔ اس پہ ایمان لانا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں آپ، ایک کافر ہے اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کو ایک ماننے پہ کوئی ثواب ملتا ہوگا نا؟ یقیناً ملتا ہے۔ آدمی کی پوری زندگی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انسانیت کے ساتھ بھلائی، جتنا بھی ثواب آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس سارے ثواب سے کہیں زیادہ بہتر ثواب اس کو ملے گا جس کا عقیدہ درست ہے اور وہ اللہ کو ایک مانتا ہے۔ عقیدے میں ثواب ہے، عقیدے پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو تقدیر یہ اسی طرح فرض ہے، واجب ہے ماننا، اس کا ضروری ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر کا ماننا یہ اعلیٰ ترین اعمال میں سے ہے، اعلیٰ ترین ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تقدیر کو مانتا ہے وہ بہترین نیکی کا کام کرتا ہے۔ کچھ اعمال ہیں جو ہم اپنے جسم سے انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو آپ ذہنی طور پر کرتے ہیں۔ جو ذہنی طور پر نیکیاں کرتے ہیں اس کا نام ہے عقیدہ، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیے اور اللہ نے تقدیر جو طے فرما دی ہے، خیر ہے یا شر، دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پورا باب آپ دیکھیے جو اس سے پہلے گزر چکا، باب الایمان بالقدر، جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب الایمان بالقدر کے متعلق کہا ہے، پوری تفصیل لکھی ہے۔ تو یہ اتنی تفصیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ افضل ترین اعمال میں سے ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر کو مانے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی جگہ پر یہ حدیث مل جائے گی، خاص طور پہ یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے اور صاحب مشکات نے اسے نقل کیا ہے ایمانیات کے باب میں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ستۃ لعنتہم، 6 آدمی ایسے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان 6 پر خدا نے بھی لعنت کی ہے۔ اور یاد رکھو نبی کی بھیجی ہوئی لعنت پڑ جاتی ہے، ان یہ بد دعا ہے، اس شخص کو یہ بد دعا لگ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر زیادتی کرنے والا، اضافہ کرنے والا، اپنے پاس سے تفسیریں، اپنے پاس سے چیزیں بیان کرنا، امت نے اس کو بیان نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں سمجھے، عربوں کی لغت کے خلاف جا کر بیان کرنا، تفسیر کے اصول کے خلاف بیان کرنا، خود مطالعہ کر کر کے اور قرآن پاک کی تفسیریں بیان کرنا بغیر اساتذہ سے علم حاصل کی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات میں 13 اہم باتوں کا ذکر کیا، ابتدا میں 13 مقدمات، اور ان میں غالباً 12واں مقدمہ یا 11واں ہے۔ بہت عمدہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا علم ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے مشائخ سے علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہے، یہ ہیں جن میں علم راسخ ہو جاتا ہے، علم ان میں سمو جاتا ہے، اور یہ علم کے حامل ہوتے ہیں اور علم کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اب ہمارے دور میں وہ لوگ تو رہے نہیں اور نہ وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بس جو بھی آتا ہے خدا کی کتاب پر اٹھ کر شروع کر دیتا ہے، درس، تدریس، تفسیر، اور پوچھو بھی آپ نے کہاں سے پڑھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اصل معاملات کیا ہیں، تفسیر کے اصول کیا ہیں، حتیٰ کہ جب عقائد میں پہنچے گا تو بالکل ہی رہ جائے گا۔ وہ بھی کہتا ہے میں خدا کی کتاب کی تفسیر بیان کروں۔ یہ سوچ لو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 آدمیوں پر خدا نے لعنت کی، میں نے لعنت کی، اور میری بھیجی ہوئی لعنت ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے کہ وہ بد دعا کسی کو دیں تو وہ لگ جاتی ہے۔ دوسرا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی تقدیر کو جھٹلانا، اس لیے بس اتنا کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لایا، خیر اور شر دونوں اس کی جانب سے۔ تیسرا، ہمارا مقصد تو اس سے حل ہو گیا، لیکن آگے تیسرا کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتسلط بالجبروت، اور تیسرا وہ آدمی جو جبرن حکومت پر قبضہ کر لے تاکہ جنہیں اللہ نے ذلیل کیا ہے انہیں وہ عزت دے، اور جنہیں اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرے۔ تمام وہ لوگ جو جبرن حکومتوں پہ قبضے کرتے ہیں، تختے الٹ دیتے ہیں اور پہلے سے بہتر نظام نہیں لاتے اور نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو مخلوق کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور پہلے سے بہتر نظام لا نہیں سکتے، وہ اسی حدیث کے ضمن میں آتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے اشخاص پر، ایسے حکمرانوں پہ جو جبرن آ کر حکومت میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ان کو عزت دی جنہیں خدا نے رسوا اور ذلیل کیا تھا۔ اللہ کے دشمنوں کو عزت دیتے ہیں، کافروں کو عزت دیتے ہیں، یہود و نصارہ کو عزت دیتے ہیں اور ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، یعنی اہل علم کو، اللہ کے نیک بندوں کو، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو۔ اور ہمارے زمانے میں اس کی مثال دیکھنی ہو کہ کسی انسان نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور وہ لعنت کا مستحق ٹھہرا ہے اس حدیث کی روح سے، تو پرویز مشرف، جس کو اللہ نے ذلیل کیا اس نے انہیں عزت دی، اور جن کو اللہ نے رسوا کیا انہیں اس نے سر پہ بٹھایا، اور جنہیں اللہ تعالی نے عزت دی ہوئی تھی، اللہ نے عزت دی جنہیں، انہیں اس نے رسوا کیا، اور جنہیں خدا نے ذلیل کیا تھا اس نے انہیں عزت دے دی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں آخر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہیں تو پوری ہونی تھی نا۔ اور تیسرا، چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حلال قرار دینے والا۔ پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اولاد، اہل بیت، ان کی عزت نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کی اولاد، ان سادات کو بغیر کسی وجہ کے رسوا کرنا، نفرت کرنا، ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اللہ نے جو ان کا حق رکھا ہے مال میں، جان میں، عزت میں، احترام میں، انہیں پورا نہ کرنا، اس پہ لعنت برستی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور چھٹا آدمی وہ جو میری سنت کو ترک کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنن مبارکہ جو رسالت کی وجہ سے امت کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، یعنی موقدہ سنتیں، انہیں چھوڑ دینا یہ لعنت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کبھی بھی خدا کی تقدیر کو نہ جھٹلاؤ، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ لیکن یہ چونکہ ہے صفات باری تعالی میں سے اور متشابہات میں سے، اس لیے تقدیر کے معاملے میں جو دوسری اہم بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس تقدیر کی بحث میں کبھی نہ پڑو، بس اتنی سی بات ہے۔ اور اب اس کے بعد جتنا بھی ہے کسی ایک فکرے کے دلائل اور تشریح ہیں کہ تقدیر کی بحث میں سرے سے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لوگ کر رہے ہوں، تقدیر پہ بات کر رہے ہوں، بحث کر رہے ہوں، بالکل اس بحث میں نہ پڑھیے، خاموش رہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر القدر، جب تقدیر کی بحث کی جائے فمسکو، تو پھر چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہر بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے دین کے ہر شعبے میں دخل دینے کی؟ جب منع فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب تقدیر کی بحث آئے تو چپ ہو جانا، بس آدمی چپ کر جائے۔ دیکھو بھائی، ایک انسان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا شریعت نے، اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ بس اتنا کرو کہ اللہ کو مانو اور یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر خیر اور شر، اس کا کڑوا اور میٹھا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور اس کے بعد چپ ہو جاؤ، تو سستے میں جان چھوٹتی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ انسان اس بحث میں پڑے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس تقدیر پر بحث کرنے سے منع فرماتے تھے، اتنا ناراض ہوتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدیر کے معاملے میں بات ہوئی، اور اصل میں ابن ابی ملیکہ، ابو ملیکہ رحمت اللہ علیہ،
وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکر لہا شیئا من القدر، اور میں نے کوئی تقدیر کی بات کی یا کسی نے کوئی تقدیر کی بات کی، تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ، یاد رکھو جس شخص نے تقدیر پر بحث کی اللہ تعالیٰ کی قیامت میں اس سے ضرور حساب لے گا، پوچھے گا، اور من لم یتکلم فی، اور جس نے تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کی، لم یسأل عنہ، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ انسان کی جان سستے میں چھوٹ گئی، تقدیر پہ بحث ہی نہ کرے، بس ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں نہیں پوچھے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا جب جائزہ لیں گے کہ کس شخص کا کیا ایمان ہے، تو خاص طور پہ پوچھا جائے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو اس نے تقدیر پر بحث کی ہے یا نہیں کی۔ جب یہ ثابت ہوگا فرشتے گواہی دیں گے کہ پروردگار اس کے نامہ عمل میں تقدیر پر کوئی بحث نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب اس نے نہیں اس مسئلے کو چھیڑا اور بحث نہیں کی تو ہم بھی اس سے کچھ نہیں کہتے۔ آرام سے جان کی خلاصی ہو گئی، اور جس کے متعلق یہ نکل آیا کہ اس نے تقدیر پر بحث کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لاؤ اور میں اس سے بحث کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس سے بحث کرے گا وہ یقیناً ہار جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کا ہارنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جہنم۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی تقدیر پر بحث کی تھی تو اس سے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے ہو گیا جو ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ کے لیے عمر بھر کبھی تقدیر کے مسئلے کو نہ چھیڑے، نہ اس پہ بحث کرے۔ یہ جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم نے تقدیر کے مسئلے پر کوئی بحث و تمہیز کی ہو، اس کو البتہ بیان کیا ہے، بیان اس نیت اور اس ارادے سے اور اس جذبے سے کیا ہے کہ لوگ اس مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے اور عقائد کا بیان ہو رہا ہے، ایمانیات کی بات ہو رہی ہے، تو لوگ اس مسئلے کو سمجھ جائیں، جس حد تک سمجھا جا سکتا ہے ان کے سامنے صحیح بات پیش کر دی جائے، باقی یہ نہیں ہے کہ اس پہ بحث کی ہو، اللہ کی پناہ۔ اور اگر کوئی فکرہ، کوئی لفظ، حتیٰ کہ ایک حرف بھی بحث کا کہیں آ گیا ہے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راستہ امت کے لیے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے تقدیر پہ کوئی بات کی ہوگی قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ قیامت میں اور تھوڑی چیزوں کا حساب دینا ہے کہ اس تقدیر کے مسئلے پر بھی آدمی بحث کرنے لگ جائے، اور یہ چیزیں منع فرما دیا گیا۔ اس لیے عافیت اور یقین اور سلامتی کی راہ یہی ہے کہ انسان اس پر بحث ہی نہ کرے، بس اتنا ہی کہے کہ میں اللہ پر، اس کی تقدیر پر ایمان لایا، تقدیر کا اچھا یا برا دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اس سے زیادہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اور حدیث سنو، ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدْرِ، اور وہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ تقدیر پر بات کر رہے ہیں، اتنا شدید غصہ کہ راوی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حب الرمان، جیسے انار میں چھوڑ دیے گئے ہوں، من الغضب، اتنا غصہ آیا۔ فقال بہذا امرتم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں یہ اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کرو؟ او لہذا خلقتم، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ کیا اس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئے ہو؟ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجبوری ہے۔ وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تضربون القرآن بعضه ببعض، تم قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں کے ساتھ ٹکرا رہے ہو، کچھ اختیار ثابت کر رہے ہیں، کچھ جبر ثابت کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر کیا پتے کی بات ارشاد فرمایا بہذا ہلکت الامم، تم سے پہلی جو امتیں تھیں نا وہ ایسی بحثیں کر کر کے تباہ ہو گئی تھی، وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہم اس تقدیر کے مسئلے کو
3 باتیں آخر پہ جو اہم بیان کرنی تھی ایک ہو گئی، دوسری یہ بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھ لو، مت اس بحث میں پڑو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلی امتیں بھی انہی مسائل پر بحث کر کے ہلاک ہو گئی، اس لیے کہ جب بحث کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ بیچ میں آئے گا، جب صفات پر جائیں گے تو ذات کا مسئلہ بھی بیچ میں آئے گا، اور اس میں بے ادبی کوئی ہو گئی، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق کوئی نیا نظریہ گھڑ لیا اپنے پاس سے اپنی عقل کی بنیاد پہ، تو کہاں وحی کی بنیاد پہ اللہ کی ذات و صفات سے اتنا ہی سمجھا جا سکتا تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا، اور کہاں گمراہ لوگ اپنی عقل کو ان مسائل میں داخل کرنے لگے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، اور اللہ کی ناراضگی کے بعد اس کی طرف سے تباہی تو پھر آنی ہی تھی۔ توسا شریف کے حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کا ایک فقرہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ کسی نے ان سے وحدت الوجود کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا اس وحدت الوجود کے مسئلے پر بحث نہ کرو، پچھلی امتوں پہ جو عذاب آیا تھا نا وہ اسی مسئلے کی وجہ سے آیا تھا۔ کمال کی بات انہوں نے کہی، پتہ چلتا ہے کہ تصوف میں کیا مقام تھا۔ یہ ایک فقرہ بتاتا ہے کہ بولنے والی زبان اور اس کے پیچھے جو شخصیت تھی، کس قدر اللہ کا فضل اور اللہ تعالی نے علم اور اپنے مقام پر راست قدم ان کو عنایت فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا یہی، اور اسی طرح کی یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی آ گئی پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلی امتیں اسی پہ ہلاک ہو گئی۔ آپ کبھی تجربہ کیجئے کہ جن لوگوں کو وجود اور موجود ان 2 الفاظ کا فرق نہیں نہ پتا، وہ بھی وحدت الوجود کے مسئلے پہ بحث کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، جن کے خلفاء میں سے ایک حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، وفات سے پہلے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے آخری باتیں جو کہیں، انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کا راستہ تنگ ہے اور اس سے نکل کے کھلی شاہراہ پر آنا چاہیے۔ اب کون جانے کہ ان جیسے آدمی کو کہاں پہنچ کے کیا چیز محسوس ہوئی۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں بحث میں پڑنا چاہیے، خاص طور پہ چونکہ تقدیر کا معاملہ بنیادی عقائد میں سے ہے اور کفر اور اسلام کے مسائل میں سے ہے، اس لیے اس کو تو بالکل ہی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے تباہ ہو گئی، تم اس بحث میں پڑے ہوئے۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر سرخ رنگ کا آ جانا اور شدید غصہ، یہی تھوڑی بات تھی کہ اوپر سے آپ نے ڈانٹ بھی دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تمہیں۔ اور تیسرا جملہ فرما دیا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا جملہ فرما دیا کہ قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہو، اور پھر یہ فرما دیا کہ تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں۔ اب جب سب کو ڈانٹ پڑی نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جو میں شرمندہ ہوا، اس مجلس میں جو ڈانٹ پڑ گئی تھی نا، میری تمنا ہوئی کہ کاش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں میں نہ ہوتا، باقی تو کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس کی مجھے تمنا نہ ہو۔ جملہ انہوں نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے، مطلب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا نا، اور ڈانٹ پڑی سب کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تو ہر وقت بیٹھنے کو جی چاہتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن یہ ایسی مجلس تھی کہ مجھے تمنا ہوئی کہ کاش آج میں حاضر نہ ہوا ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ ناراض ہو رہے تھے تو میں اس ناراضگی میں شامل نہ ہوتا۔ یہ محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تعلق تھا ان کا، اس لیے انہوں نے یہ جملہ فرمایا۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو یقیناً اس سے ناراض ہوتے ان لوگوں سے جو لوگ تقدیر پر بحث کرتے ہیں۔ اس لیے آپ سے عرض کیا جا رہا ہے بار بار کہ بڑی آسانی سے آرام سے انسان کی جان چھٹتی ہے، جان چھڑا لے، نہ اس حساب و کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ اگر پوچھے گا کہ تقدیر پر بحث کرتے رہے ہو تو پھر خدا کو کیا جواب دے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہم تقدیر کی بحث کر رہے تھے، تو چہرہ مبارک پر ایسے رنگت سرخ تھی جیسے کہ رمان انار نچوڑ دیے گئے ہوں۔ فقال بہذا امرتم،
ہمیں ڈانٹ پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، خدا نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تقدیر پر بحث کرو. ام بہذا ارسلت الیکم، کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں دنیا میں؟ کیا رسالت اس لیے دی گئی ہے؟ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو تھے نا وہ اسی لیے امتیں برباد ہو گئی تھی. حین تنازعوا فی ھذا الامر، جب انہوں نے تقدیر پر بحث کرنی شروع کی تھی. مت کرو تقدیر پر بحث. اور اگلا جملہ سنو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عزمت علیکم، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں، اللہ تنازعوا فی، تقدیر کے بارے میں کبھی نہ جھگڑنا، تقدیر کے بارے میں کبھی نہ جھگڑنا. ایسے لفظ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پورے حدیث کے ذخیرے میں ہمیں آج تک 2 ہی روایات ایسی ملی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دیا ہو. ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب میں اللہ فی اصحابی، جمعے کے خطبے میں کئی جگہ علماء یہ حدیث سناتے ہیں. آپ نے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی برا کہے گا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ حرف آتا ہے، اس پہ نقص آتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہنا. اور دوسرے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ارشاد ہوا عزمت علیکم، میں ضروری قرار دیتا ہوں تمہارے لیے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، عزمت علیکم، قسم دیتا ہوں تمہیں. یہ سب ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں اللہ تنازعوا فی، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرنا. اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی بات ہو سکتی؟ گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، محلے میں ہو جاتی ہے، کوئی بڑا بزرگ تھوڑی پکڑ لیتا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہے، ماں اللہ کا واسطہ دیتی ہے، باپ اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے نہ کرو، تو شریف بچے چپ ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کا واسطہ، اللہ کا نام آ گیا درمیان میں کیا کریں. اللہ نے اسی لیے سورہ النساء کی ابتدا میں کیا فرمایا ہے؟ 5ویں پارے میں، 4تھے پارے کے آخر پہ سورہ النساء شروع ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا؟ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تسالون بہ، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر آپس میں سوال کرتے ہو کہ اللہ کے واسطے یہ کر دیجئے، اللہ کے واسطے. نکل جاؤ گلی محلے میں سینکڑوں اللہ کا واسطہ دے کر خدا کے واسطے اتنے پیسے دے دو، خدا کا واسطہ ہے کچھ پیسے دے دو. اللہ نے کہا اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم نکاح کرتے ہو، رشتہ داروں کو جوڑتے ہو. اسی اللہ کا واسطہ دے کر جہاں کون دینے والا ہے واسطہ؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا اپنی امتیوں سے کہ اللہ تنازعوا فی، دیکھو تقدیر پر بحث نہ کرنا. اس لیے ویسے نہ مانے اگر تو اسی وجہ سے مان جائے معاذ اللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تقدیر پر بحث نہ کر. تو ایک تو یہ منع کر دیا، دوسری یہ بات بتا دی کہ جو تقدیر پر بحث کرے گا خدا اس سے قیامت میں بحث کرے گا، اور جس سے اللہ بحث کرے گا وہ ہار جائے گا. اور تیسرے یہ فرما دیا کہ جس کے نام عمل میں تقدیر پر بحث نہیں نکلی اللہ اس کے معاملے میں اس سے بحث نہیں کرے گا، خاموشی ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب وہی نکلی پہلی بات کہ تقدیر کے معاملے میں کبھی بھی بحث کیجیے ہی نہیں، اللہ کے حوالے کر دو. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ہو جائے گا، جو حق تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں وہ نافذ ہو کر رہے گا، کسی کی کچھ نہیں چلتی، اللہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا، اللہ جس شخص کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کرے اللہ اسے خود ہی نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے. عرض کیا گیا کیف یستعملہ، اللہ کے رسول اس بندے کو اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اسے اچھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ جس پر مہربانی کرنا چاہے اس کو اللہ موت سے پہلے نیکی کے کاموں کی توفیق دے دیتا ہے. بس یہ بات آپ دیکھیں اور بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے عمر کہیں کسی اور چیز میں گزری اور موت سے پہلے پتہ نہیں کیا ہو گیا، چند سال پہلے بالکل حالت بدل گئی، اس سے معافی اس سے معافی، اپنی گناہوں پہ رو دینا، اللہ کے ساتھ تعلق، خاموشی، یہ چیزیں غالب آ گئیں. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کے ساتھ اب خیر کا ارادہ فرما لیا.
اصل چیز یہ ہے کہ موت کس پہ آئی، اور اللہ جب چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر فضل کرے، مہربانی کرے، تو پھر اس کی موت بھی اچھی چیزوں میں آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائے کہ وہ تقدیر پر بحث کرے، اپنے آپ کو بچائے کہ اللہ کی نافرمانی میں چلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہی چیزوں کو پڑھتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنتے تھے، پڑھنا تو بعد میں امت کا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں براہ راست وہ سب کچھ سنتے تھے، اور اس کے باوجود ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان چیزوں کو سن کے اور زیادہ ہمت کرتے تھے عمل میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر آدمی کو ان کاموں کی توفیق مل جاتی ہے جدھر اس نے جانا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ بالآخر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ففیم العمل اذن، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ ہم عمل چھوڑ دیں، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھائی، ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل پر اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اذن نجتہد، اللہ کے رسول پہ تو ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، پھر تو اچھی نیکیاں کرنی چاہیے، بہت زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، دو آدمی آئے اور ان کا کہ اللہ کے رسول پھر عمل کیوں کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا، عمل کرتے رہنا، ہر ایک آدمی کو جو بھی ہوتا ہے اس کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کے کام کرتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو ان دونوں نے کہا، وہ دونوں بولے، ان کا اللہ کے رسول پھر آج کے بعد تو ہم خوب نیکیاں کریں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تقدیر ہی کا مسئلہ بتا رہا تھا کہ اپنے اعمال میں مزید جد و جہد کرو، اور ایک ہم ہے کہ ایسی الٹی کھوپڑی پھری ہے، ایسی عقل پھری ہے کہ کہتے ہیں کہ بس تقدیر پہ چھوڑ دو، جو ہونا ہے ہو جائے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو تقدیر کا نظریہ عقیدہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دنیا میں محنت سکھاتا تھا، دنیا میں آگے بڑھ جانے کا جذبہ اور شوق پیدا کرتا تھا، وہی تقدیر کا عقیدہ اب مسلمانوں کو بے عملی کی طرف لے جا رہا ہے۔ مسئلہ تقدیر کے صحیح عقیدے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ میں فرق پڑ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آسمان سے نور آتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، لیکن گندگی میں تعفن پیدا ہوتا ہے اور پھول اس سے کھلتے ہیں، اور جو دودھ ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، ایک پیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ پیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے یہی سمجھے تھے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل میں لگائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عمل کے لیے توفیق دے دیتا ہے، تو اچھے اعمال کرو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال پر دلی میں ان کی جگہ شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور نواسے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد الکل کہلاتے تھے۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی محنت کی تھی، لیکن ان کا علم بہت خاص لوگوں کے لیے تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ عجیب و غریب شخصیت تھی، اور اتنی شدید بیماریوں کے باوجود 82 سال کی عمر پائی، اور پھیلاتے رہے خدا کے دین کو، پھیلاتے رہے، شاگردوں کو تربیت دیتے رہے۔ وفات سے پہلے حدیث کے لیے بٹھایا اپنے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے نانا کے ایک دوست تھے، ہندو، گلی میں رہا کرتا تھا، آتے جاتے الیک سلیک ہوتی رہتی تھی نانا سے، اور بہت محبت سے پیش آتے تھے وہ ہندو۔ تو جب نانا کا انتقال ہوا تو بہت پریشان ہوا یہ ہندو، بیٹوں نے بھی گھر سے کہیں سے نکال دیا انہی دنوں۔ تو آ کے شاہ اسحاق صاحب سے کہنے لگا کہ آپ کے نانا اور ہم بہت گہرے دوست تھے، بڑی پریشانی ہے، کیا کروں؟ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوستی اور محبت کی وجہ سے اپنی حویلی میں کمرہ دے دیا تھا، اس کمرے میں یہ رہتا تھا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کنواں مشترک پوری حویلی کا، تو جہاں پہ صبح اٹھ کے ہم لوگ وضو کیا کرتے تھے، یہ اشنان کرتا تھا،
اور ہم اللہ کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، نانا کے ساتھ خدا کا ذکر کر رہے ہوتے اور یہ بت رکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہوتا تو ہمیں غصہ آتا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے. لیکن نانا کچھ نہیں کہتے تھے. بڑے آدمی تھے نا، بڑا ظرف تھا، حکمت تھی، پڑھنے کے ساتھ گنے ہوئے بھی تھے. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نانا کا انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہوا اور آ کے ایک دن کہنے لگا کہ مولوی صاحب نانا آپ کے انتقال کر گئے اور ہمیں حضرت سے ایسا تعلق تھا اور جی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی ساتھ ہی رہیں. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ حضرت ہندو ہو جائیں اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو جس دھرم اور دین پہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے میں بھی اسی دھرم کو اپنا لوں اور مر جاؤں تو نانا کے ساتھ تمہارے آخرت میں رہیں گے، جو بھی ہے جو تم کہتے ہو. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے جی میں پہلے تو کئی مرتبہ آیا کہ اسے اسلام کی دعوت دوں، پھر میں اس خیال سے چپکا رہا کہ نانا نے کبھی دعوت نہیں دی تو ہم کیا دعوت دیں. تو یہ ساری بحث کرنے کے بعد مسلمان ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ کیا ختنے بھی ضروری ہیں؟ میں نے کہا نہیں، رہنے دیجئے، اس عمر میں ضروری نہیں ہوتے. اور پھر شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ نماز وغیرہ سیکھ ہی رہا تھا اور کل 1 ہفتہ ہوا اس کے ایمان کی قبولیت کو اور ٹھیک 7ویں دن اس کا بھی انتقال ہو گیا اچانک. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی پڑھاتے ہوئے اس واقعے کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو ایسے بھی تقدیر غالب آتی ہے. اللہ کو منظور یہی تھا کہ اس کا ٹھکانہ ہمارے نانا رحمہ اللہ کے ساتھ ہو، ایمان پہ موت آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صورت پیدا کر دی. تو اس لیے آدمی اپنی فکر کرے تقدیر کا مسئلہ. اس میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان راستہ بتا دیا تو مشکل راستوں پہ چلنے کی ضرورت کیا. اسی لیے جو حدیث میں آیا ہے نا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پوری تقدیر کے مسئلے کی بات کو سمیٹے ہوئے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مجھ میں کوئی ہمت نہیں ہے نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی، خدایا مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تو ہی گناہ سے مجھے بچا لے اور اے اللہ نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے دے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور بخاری کی روایت آئی ہے کتاب القدر میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پہ باب باندھا ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں تھے اور جس جگہ بھی جس وادی سے بھی ہم گزرے، پہاڑ پر اوپر چڑھے نیچے اترے، ہم نے اونچی آواز سے اللہ اکبر یہ تکبیریں کہیں. فدنا منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قریب ہوئے، سواری ہمارے قریب کر لی. یہ کہ سواری پہ نہیں تھے تو پھر پیدل ہمارے قریب ہو گئے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اپنے آپ کو روکو، اتنا اونچا اونچا اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہو، تمہاری آواز نہ سنتا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ غائب ہو. تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو سمیعا بصیرا، جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، اس بات سے روکا کہ جذبات ہیں، کیفیت ہے، لیکن ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا الا اعلمک کلمۃ ہی من کنوز الجنہ، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ تقدیر کا سمٹا ہوا جملہ ہے. دوسری جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مجھے کوئی ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں نیکی کے کام کر سکوں اور گناہ سے بچ سکوں، مگر اللہ آپ ہی کی توفیق ہے کہ نیکی ہو جائے، اور اللہ آپ ہی منع فرما دیں
تو گناہ سے رک جاؤں، کرنا میری اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، واستسلم، دست بردار ہو گیا اپنی ذات سے، اپنی قوت سے، اپنی جتنی بھی اس کی صلاحیتیں اس سے، اور اپنے آپ کو میرے حوالے میرے بندے نے کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کی خبر دوں جو جنت کا خزانہ ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول، یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دیکھو جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، اور میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میرے بندے نے اپنے آپ سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کر لی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں مزید ایک روایت لائے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ پڑھو کہ ولا منجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر ہم پناہ لے لیں، کوئی مصیبت نہیں ہے جس کے لیے بچنے کا کوئی سہارا، کوئی جگہ ہم تلاش کر لیں مگر اللہ ہی کی جانب۔ کوئی خوف سے پناہ نہیں مل سکتی، کسی مصیبت سے نجات نہیں مل سکتی مگر اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے، تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ کبھی غور فرمایا ہے آپ نے، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے، چھپکلی سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنا اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ ایسی کشش اس ذات میں، ولا منجا ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ پڑھو گے تو اتنا زیادہ ثواب، اتنا ثواب ملے گا کہ وہ ثواب تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب کا واقعہ بیان فرماتے تھے کہ جب معراج پہ تشریف بھری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ مر امتک، اپنی امت کو کہیے گا کہ یکسروا من غراس الجنہ، کہ جنت میں اپنے باغات، اپنی کھیتیاں زیادہ لگائیں۔ جنت میں جو بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے ہیں ان میں اچھی خوبصورت گھاس، پھول، اپنے لیے باغات بہت زیادہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میں نے کہا یہ جنت میں باغات کیسے لگتے ہیں، کہ کوئی آدمی کیسے باغ لگا سکتا ہے؟ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے کہا لوگوں کو بتائیے گا اپنی امت کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں، باغ بن جاتا ہے، جنت میں زراعت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان سے یہ خبر بھیجی تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اور لوگ اس کو سوچیں اور سمجھیں اور یہ چیزیں پڑھتے رہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچ کے انسان زیادہ سے زیادہ ثواب پائے، خدا کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اس کو پڑھنا چاہیے کثرت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی کہ تقدیر پر ایمان۔ تو تین باتیں عرض کی تھی کہ تقدیر کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے تین باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تقدیر پر ایمان لانا، وہ گزر گئی۔ دوسری بات آج کی تھی اور وہ یہ ہے کہ تقدیر پر بحث نہیں کرنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو غصہ فرما دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ایسی کام نہ کرو۔ تیسری بات زبانی طور پہ منع کر دیا نا دوسری بات۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تم سے پہلی امتیں بھی اسی لیے ہلاک ہوتی رہی۔ چوتھی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دی ہے کہ تقدیر پر بحث نہ کرنا، اس لیے عافیت اسی میں۔ پانچویں بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی تقدیر پر بحث کرے گا خدا قیامت میں اس سے بحث کرے گا اور اللہ اسے ہرا دے گا۔ آدمی بچائے اپنی آخرت کو، بچائے اب قیامت کے دن اپنے اعمال کو نہ پڑے۔ اور چھٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب عقیدے کو دیکھیں گے تو جس شخص نے عقیدے میں تقدیر پر بحث نہیں کی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بحث نہیں کرے گا۔ یہ اتنی ڈھیر ساری روایات جمع ہو گئی۔
یہ مختلف کتابوں سے، مختلف جگہوں سے چن چن کے اسی لیے جمع کر کے آپ کو سنائی گئی، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ آپ اسے اپنے بچوں کو بھی تلقین کیجئے، آپ خود بھی اس پہ عمل کیجئے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا میں، اور اللہ کی تقدیر پر اچھی اور بری، میٹھی اور کڑوی سب اللہ کی جانب سے ہیں، اور میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ یہ عافیت اور سلامتی کی راہ ہے، انسان کو چاہیے کہ اسے اپنا لے۔ اب رہ گئی تیسری بات،